اسی طرح عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بھلائی رکھو. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ کی. یہ 2 الفاظ بتائے جاتے ہیں. باقی خطبہ کہاں ہے؟ پورا خطبہ بلا دیا گیا اور پیش نہیں کیا گیا. سنن ترمذی کی روایت 3786 صحیح حدیث ہے. اہل سنت والجماعت کے 1.5 لاکھ ذخیرہ احادیث میں سے اس سے بڑی کوئی صحیح حدیث نہیں، اس روایت سے بڑی. البانی تک نے انہیں صحیح کہا ہے، شعیب ارناؤوط نے صحیح کہا. تمام جتنے بھی محدثین ہیں تمام وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. روایت کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرفہ میں رسول اللہ کو دیکھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی. سنو سب لوگ. اور یہ ضمانت کن کو دے کر جا رہے ہیں؟ صحابہ کو. کن کو؟ صحابہ کو. اس لیے صحابہ کے بھی امام اہل البیت، صحابہ کے بھی امام اہل البیت. کیا ضمانت دی ان کو؟ لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو، پٹری سے نہیں ہٹو گے کبھی بھی. ہر مسئلہ جو آنے والا ہے تم اس میں سیدھے رہو، استقامت کے ساتھ رہو. کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اللہ کی کتاب، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو. اور میری اولاد یعنی اہل البیت. صرف اہل البیت نہیں کہا بلکہ کہا میری اولاد. اور پھر ساتھ نے بتا دیا کہ اہل البیت یہی اہل البیت ہیں. اندازہ لگائیں اس روایت نے کوئی مسئلہ ہی نہیں چھوڑا، ہر طرح کی شک و شبہات کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. لیکن مولوی صاحب اس کو بیان نہیں کریں. اور اس کی جگہ پہ کیا روایت بیان ہوتی ہے ہمارے یہاں خطبے میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میری سنت کر دیا اٹھا کے، وہ سنتی اہل بیت کو اٹھا کے سنت ڈال دیا. ہر جمعے کے دن خطبے میں بیان ہوتی ہے. سنت سے انکار نہیں ہے، لیکن سنت بیان کون کرے گا؟ سنت بیان کون کرے گا؟ کیا یزید سنت کو بیان کرے گا؟ کیا ظالم اور جابر حکمران سنت کو بیان کرے گا؟ نہیں. سنت کو بیان کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اہل بیت کی. سنت بیان اگر کرے گا تو وہ علی علیہ السلام کرے گا، گھر والے کریں گے، وہ اہل البیت کریں گے بیان. بے شک. اللہم صلی اللہ. اس لیے اگر مولا علی کہہ دے کہ جنگ ہے تو جنگ ہے، مولا علی کہہ دے امن ہے تو امن ہے. نعرے حیدری امت فتنے میں یا نہیں پڑے علی. گی، گمراہی میں نہیں پڑے گی. ضمانت ہے رسول اللہ، پکی ضمانت. اس لیے اتحاد کا فارمولہ وہی کامیاب ہے کہ جو رسول نے دیا. بے شک. انسانوں کا کیا ہوا کامیاب نہیں ہو سکتا. بے شک. اپنی اختراعات ہو سکتی ہیں، ذہنی عیاشیاں ہو سکتی ہیں، فلسفے بیان کیے جا سکتے ہیں، اور پوری جناب ایک کہانی لمبی بنا دی جائے اور رسول کی وصیت کو بنا دیا جائے، امت کا یہی حال ہوگا، شیرازہ بکھرا ہوا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حدیث کو زندہ کریں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورۃ الشورى 42 کی آیت نمبر 23. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے حبیب میں تم سے اس دین کے اندر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت مانگتا ہوں. قربا کون لوگ ہیں؟ اس کے ترجمے آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں، کتابوں میں دیکھ لیں آپ تراجم. اس کے ترجمے میں بھی ڈنڈیاں ماری گئی، اس کا ترجمہ بھی غلط کیا گیا. اچھا. ترجمہ کرتے ہیں میں اس پر اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں. یہ بچہ نا محبت بہت مانگتا ہوں رشتہ داروں لگ رہی ہے اولمپکس کھیلنا ہے یہاں پر. رشتہ داروں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام تو کسی کی کوئی پروٹوکول نہیں دیتا، سب برابر ہے کہتے ہیں نا بھائی. ایک بچہ ہے وہ جناب بار کوئی یہاں اسلام پر میں تو شور مچا رہا ہے بچہ. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ نسبی کوئی اہمیت بیان کی گئی کہ آپ فلاں نسب کے ہیں تو اس کی اہمیت بیان ہوتی ہے. اسلام میں سارے برابر ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی نیپوٹزم نہیں ہے اسلام میں، یہ بیان کیا جاتا ہے. تو پھر ترجمہ آپ کیوں غلط کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہے الا المودۃ فی القربى، مودت مانگتا ہوں
جو قریبی رشتہ داروں میں بھی قریبی ہیں، صرف قریبی رشتہ دار بھی نہیں، رشتہ دار تو بہت دور کا معنی ہے، جو ان میں قربا، عربی میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، فعلا، اقرب کہتے ہیں جو سب سے قریب کا آدمی ہوتا ہے، جو آپ کے سب سے قریب ہے، اقرب، ایک ہے قریب اور ایک ہے اقرب، اسی کا ہے مؤنث، فیمیل کا صیغہ ہے قربا، جو سب سے قریبی ہیں، اور وہ سب سے قریبی کون ہے؟ گھر والے اصحاب کسان علیہ السلام۔ محمد والے میں نے گفتگو میں کہا تھا، اور آج تک اس گفتگو کو 2 سال ہو گئے، شرق تا غرب جس میں ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے افراد کہا جاتا ہے، میں نے کہا مجھے ایک روایت بتا دو، ایک روایت صحابہ کرام سے بتاؤ یا امہات المومنین سے، جس میں انہوں نے کہا ہو کہ احزاب کی 33 جو آیت ہے اس سے مراد ہم ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے اہل البیت کا، ورنہ بنو امیہ کے زمانے میں روایتیں بنائی گئیں، روایتیں گڑھی گئیں، چاہتے تو وہ کوئی بھی روایت بنا سکتے تھے اس زمانے میں، لیکن اہل البیت کا معجزہ دیکھیے کہ تمام روایات کے اندر صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب کسان، صحیح مسلم، سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے صحابہ سب نے کہا، امہات المومنین بھی کہتی ہیں کہ اس سے مراد اصحاب کساں ہے۔ رسول اللہ نے علی کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، علیہ السلام، اور سیدہ زہرا کو بلایا، البتول علیہ السلام، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے اہل البیت اور میرے خاص ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار علی محمد، یہ میرے اہل البیت ہیں، یہ اہل البیت، یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی میں آپ کے سامنے بات کروں، اور آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا کہ کوئی روایت ایسی ہو جس میں صحابہ کہتے ہوں کہ نہیں اہل البیت سے مراد فلاں بھی، بیٹھ جاؤ، تو لہٰذا بیٹھ جاؤ، تشریح اور تعبیر جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اصول ہیں بیٹھ جاؤ، کہ ہم وہ تشریح مانیں گے کہ جو صحابہ نے بیان کی ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں وہ بیٹھ کہتے ہیں جاؤ، کہ رسول اللہ نے شاباش، اصحاب گڈ کساں کو جاب، بیان کیا، سنو کسی اور کو بیان نہیں کیا۔ صلوات بھیجے محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ فرمایا روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، میں تم میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔